وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ ان بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا، ان یضربا کہ کوئی بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوضتاً جو مچھر، فما خا جو، فوقہا اس سے اوپر، فاما الذین سو جو لوگ آمنو ایمان لائے، فیعلمون وہ جانتے ہیں، انہو کہ وہ حق من ربہم ان کے رب سے، واما الذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، فیقولون وہ کہتے ہیں، ماذا کیا، اراد اللہ ارادہ کیا، اللہ بہذا اس سے، مثلا مثال، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس سے، کثیرا بہت لوگ، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، بھی اس سے، کثیرا بہت لوگ، وما اور انہیں، یضل بھی گمراہ کرتا ہے اس سے، الا الفاسقین مگر نافرمان۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ اس سے نہیں شرماتا بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، تو جو لوگ صاحب ایمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ یقیناً حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے، وہ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اسی کے ذریعے بہتوں کو، اور نہیں گمراہ کرتا اور اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگ۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کفار کی طرف سے قرآن کے بارے میں کئی اعتراضات اٹھائے جاتے تھے، وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے جو قرآن نے انہیں فأتوا بسورۃ من مثلہ کے الفاظ میں دیا تھا، لیکن خام خواہ کے اعتراض اٹھاتے رہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کسی مصور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ یہ برش لیجئے اور ذرا اس تصویر کو ٹھیک کر دیجئے تو سب پیچھے ہٹ گئے۔ قرآن کے مقابلے میں کوئی صورت لانا تو ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے ان کی زبانیں کھلتی تھیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہاں نقل کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں مکھی کی تشبیہ آئی ہے، یہ تو بہت ہی حقیر سی شے ہے، کوئی اعلیٰ متکلم اپنے اعلیٰ کلام میں ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں مکڑی جیسی حقیر شے کا ذکر بھی آیا ہے، چنانچہ یہ کوئی اعلیٰ کلام نہیں ہے۔ یہاں اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ دراصل تشبیہ تمثیل کے اندر مثل بائے مناسبت اور مطابقت ہونی چاہیے، یعنی کوئی تمثیل یا تشبیہ بیان کرنی ہو تو جس شے کے لیے تشبیہ دی جا رہی ہے اس سے مطابقت اور مناسبت رکھنے والی شے سے تشبیہ دی جانی چاہیے۔ کوئی شے اگر بہت ہی حقیر ہے تو اسے کسی عظمت والی شے سے آخر کیسے تشبیہ دی جائے گی؟ اسے تو کسی حقیر شے سے ہی تشبیہ دی جائے گی تو تشبیہ کا اصل مقصد پورا ہوگا۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی شرم و عار کی بات نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال کو بیان کرے۔ لفظ فوقہا اس سے اوپر کے دونوں معنی موجود ہیں، یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بڑھ کر یا کوئی اس سے اوپر شے نہیں ہے۔ مکھی یا مکڑی بہرحال مچھر سے ذرا بڑی شے ہے۔ یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سوں کو راہ راست دکھاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار انسان کی اپنی داخلی کیفیت پر ہے، سبجیکٹو کنڈیشن پر ہے، آپ کے دل کی خیر پر ہے، آپ کے دل کی بھلائی پر ہے۔ آپ کی نیت طلب ہدایت طلب علم کی ہے تو آپ کو اس قرآن سے ہدایت مل جائے گی۔ اگر دل میں کجی ہے، نیت میں ٹیڑھ ہے، فساد ہے، تو اسی کے ذریعے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو مبتلا کر دینا، یہ
کسی قانون اور وعدے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس سے گمراہی میں صرف انہی لوگوں کو مبتلا کرتا ہے جس میں سرکشی ہوتی ہے اور تکبر ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو دلوں کے ٹیڑھ پن سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک ہم سب کو گمراہ ہونے سے اپنی امان میں رکھے، آمین۔